بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رافع بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ہشام بن یحییٰ کنانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں تمہیں ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جو میں نے خود دیکھا ہے، اور اس واقعے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نفع پہنچایا ہے، اور میں تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ تمہیں بھی فائدہ پہنچے۔ انہوں نے کہا، ہم نے 38 ہجری میں جہاد روم میں حصہ لیا۔ اس وقت ہمارے امیر مسلمہ بن عبد الملک اور عبداللہ بن ولید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے توانا نامی مقام مسلمانوں کے ہاتھ فتح فرمایا۔ اس جہاد میں ہم اہل بصرہ اور اہل جزیرہ اکٹھے تھے، اور ہم نے خدمت، پہرے داری اور جانوروں کا چارہ لانے کے لیے باریاں مقرر کر رکھی تھی۔ ہماری جماعت میں سعید بن حارث رحمۃ اللہ علیہ نامی کے ایک شخص بھی تھے۔ وہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات پر سجدہ میں لگے رہتے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ خدمت میں ان کی باری ہلکی رکھیں اور ان کی جگہ خدمت کر لیا کریں، تو وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ پس صبح شام دن رات محنت ہی محنت میں لگے رہتے تھے۔ ایک بار ہم نے قلعہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ ہم سخت مشکلات میں مبتلا تھے۔ رات کو سعید بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کے پہرے کی باری تھی۔ انہوں نے اس رات عبادت اور پہرے داری میں اتنی مشقت اور صبر کا مظاہرہ کیا کہ میں خود کو ان کے سامنے حقیر سمجھنے لگا۔ میں نے رات گزارنے کے بعد کہا، اے سعید، آپ کے نفس اور آپ کی آنکھوں کا بھی آپ پر حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم اتنا عمل کیا کرو جتنی کہ تم طاقت رکھتے ہو۔ میں نے یہ اور اس طرح کی کئی احادیث ان کو سنائی۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے بھائی، ہمارے پاس چند گنے چنے سانس، فنا ہونے والی عمر اور گزر جانے والے دنوں کے علاوہ اور کیا ہے؟ میں تو موت کے انتظار میں ہوں۔ یہ سن کر میں رونے لگا، اور میں نے انہیں ثابت قدمی کی دعا دی۔ پھر ان سے کہا، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیجئے تاکہ اگر دشمنوں سے لڑائی ہو تو آپ اس کے لیے تیار ہوں۔ وہ خیمے کے ایک کونے میں سو گئے، باقی تمام ساتھی مختلف کاموں میں بکھر گئے، اور میں کھانا تیار کرنے لگ گیا۔ اچانک مجھے خیمے میں باتیں کرنے کی آواز آئی۔ میں حیران ہوا اور جلدی سے اندر گیا، تو وہاں سعید رحمۃ اللہ علیہ سو رہے تھے۔ وہ نیند میں باتیں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ انہوں نے نیند ہی میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پھر آرام سے واپس کھینچ لیا، اور پھر کہا، رات تو وہی رات ہوگی۔ پھر وہ اچھل کر جاگ گئے اور وہ کانپ رہے تھے۔ میں نے انہیں سینے سے لگا لیا، وہ برابر تڑپتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کا ذہن واپس آ گیا، اور وہ ذکر کرنے لگ گئے۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، سب ٹھیک ہے۔ میں نے نیند کے دوران ان کی باتیں کرنے اور ہنسنے کا تذکرہ کر کے پوچھا، یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا، آپ مجھے معاف رکھیے اور کچھ نہ پوچھیے۔ مگر جب میں نے زیادہ اصرار کیا اور اپنی دوستی کا حق بتلایا تو وہ کہنے لگے، جب میں سو گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، لوگ قبروں سے نکل کر محشر میں جمع ہیں۔ اچانک دو خوبصورت ترین شخص میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے، خوش ہو جاؤ اے سعید، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے اور تمہاری محنت کی قدر فرمائی ہے، اور تمہارے اعمال اور دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، اور تمہیں زندگی میں ہی بشارت دے دی ہے۔ آؤ ہم تمہیں وہ نعمتیں دکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار فرمائی ہیں۔ وہ مجھے تمام لوگوں سے الگ کر کے داہنی جانب لے گئے، جہاں پر ایک گھوڑا موجود تھا جو ہمارے گھوڑوں جیسا نہیں تھا۔ وہ تو بجلی کی چمک کی طرح تیز رفتار تھا۔ وہ ہمیں لیتا ہوا اڑتا ہوا ہواؤں میں لے گیا۔ ایک ایسے بڑے محل کے پاس آیا جس کی اول آخر اور بلندی کی انتہا پر نظر نہیں پڑتی تھی۔ وہ محل گویا کہ شفاف چاندی کا تھا اور نور کی طرح چمک دمک رہا تھا۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو وہ خود بخود کھل گیا
اور ہم نے اس میں داخل ہو کر وہ چیزیں دیکھی جن کی تعریف کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کا کھٹکا آدمی کے دل پر گزر سکتا ہے۔ ہم نے اس محل میں ستاروں کی تعداد میں ایسے خدمتگار بچے دیکھے جو موتیوں کی طرح تھے۔ جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو خوبصورت آواز میں پکارنے لگے، یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی آ گیا، خوش آمدید اے اللہ کے ولی۔ پھر ہم آگے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سونے کے پلنگ بچھے ہوئے تھے۔ ان موتیوں سے جڑے ہوئے پلنگوں پر ایسی لڑکیاں بیٹھی تھیں جن کی شان مخلوق میں سے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ان کے درمیان میں ایک بلند پلنگ بچھا ہوا تھا، اس پر اور زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ کمالات والی لڑکی بیٹھی تھی۔ ان دونوں آدمیوں نے مجھے کہا، یہ تیرا گھر ہے، یہ لڑکی تیری بیوی ہے، یہی تیرا ٹھکانہ ہے اور منزل ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آدمی چلے گئے اور لڑکیاں بےتابی کے ساتھ میری طرف بڑھنے لگیں اور مجھے خوش آمدید کہنے لگی اور مبارکباد دینے لگی، اور اس طرح سے استقبال کرنے لگی جس طرح گھر والے اپنے کسی سفر سے واپس آنے والے کا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے درمیان والے پلنگ پر اس لڑکی کے پہلو میں بٹھا دیا اور کہنے لگیں، یہ تیری بیوی ہے اور اس جیسی ایک اور بیوی بھی ہے، اور ہم بہت عرصے سے تیرے انتظار میں تھے۔ پھر میں اس لڑکی سے باتیں کرتا رہا، وہ بھی میرے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ اس نے بتایا کہ میں تیری ہمیشہ رہنے والی بیوی ہوں، تو ایک دن میرے پاس رہے گا اور دوسرے دن دوسرے محل میں دوسری بیوی کے ساتھ رہے گا۔ پھر میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے نرمی سے میرا ہاتھ واپس کر دیا اور کہنے لگی، آج نہیں، آج تمہیں دنیا میں واپس جانا ہے۔ میں نے کہا، میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ اس نے کہا، ابھی تو آپ کو جانا ہے اور 3 دن وہاں رہ کر آپ نے تیسری رات ہمارے ساتھ روزہ افطار کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں نے کہا، رات تو وہی رات ہوگی، اس کے بعد میں جاگ گیا۔ حشام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو جس نے تمہیں آخرت کا بدلہ جیتے جی دکھا دیا۔ انہوں نے کہا، میری زندگی میں آپ یہ بات کسی کو نہ بتائیے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پوچھا، ساتھی کہاں ہیں؟ میں نے کہا، بعض جنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور بعض دوسرے کاموں کے لیے۔ یہ سن کر وہ اٹھے، انہوں نے غسل کیا، خوشبو لگائی اور اسلحہ اٹھا کر میدان جنگ میں چلے گئے۔ وہ روزے کی حالت میں ہی تھے، سارا دن وہ لڑتے رہے اور شام کو واپس آ گئے۔ واپسی پر ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ آج انہوں نے یعنی سعید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کام کیا جو ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حملے کیے، اپنے آپ کو دشمنوں کے تیروں اور پتھروں کے درمیان ڈالا، مگر انہیں کوئی تیر یا پتھر نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا، اگر تمہیں اصل بات معلوم ہو جائے تو تم بھی اس کی طرح آگے بڑھو۔ اس کے بعد سعید نے کسی چیز سے روزہ افطار کیا اور رات بھر مصلے پر کھڑے رہے اور صبح پھر روزہ رکھا، پچھلے دن کی طرح جہاد کیا۔ تیسرے دن میں بھی ان کے ساتھ نکلا تاکہ ان کا پورا معاملہ دیکھ سکوں۔ وہ سارا دن بہادری سے لڑتے رہے، مگر دشمن کا کوئی ہتھیار، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کا وقت قریب آ گیا اور وہ پہلے سے زیادہ چست نظر آ رہے تھے۔ اس وقت قلعے کے اوپر سے ایک کافر نے تاک کر انہیں تیر مارا، جو ان کی گردن پر آ لگا، وہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ ساتھیوں نے جلدی بڑھ کر اٹھایا اور پیچھے لے آئے۔ اس وقت ان کے جسم میں کچھ جان تھی۔ میں نے انہیں کہا، مبارک ہو اس چیز کی جو آپ کو آج افطار کے وقت ملنے والی ہے، کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ انہوں نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر مجھے آنکھ سے اشارہ کیا اور ہنس پڑے، گویا کہ مجھے واقعہ خفیہ رکھنے کا وعدہ یاد دلا رہے تھے۔ میں نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، میں وعدہ خلافی سے بچ گیا۔ پھر ان کی روح پرواز ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے لوگو، ہمیں بھی اس طرح عمل کرنا چاہیے، آؤ میں تمہیں تمہارے اس بھائی کا واقعہ سناؤں۔ لوگ جمع ہو گئے، میں نے انہیں پورا واقعہ سنایا تو لوگ رونے لگے۔
میں نے اس دن سے زیادہ کبھی لوگوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا جس سے میدان جنگ گونج اٹھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور ہمارے امیر مسلمہ بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ تک بھی پہنچ گئی۔ ہم نے ان سے کہا آپ کا انتظار ہے، آئیے جنازہ پڑھائیے۔ انہوں نے کہا ان کا جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جس کو اس واقعے کا علم ہوا تھا۔ حشام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جنازہ پڑھایا اور اسی جگہ ان کو دفن کر کے ان کی قبر کے نشان کو مٹا دیا۔ رات کے وقت سارے لوگ انہی کی باتیں کرتے رہے اور ایک دوسرے کو جہاد پر ابھارتے رہے، اور صبح کے وقت سب نے ایک نئے عزم سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے والہانہ جذبے کے ساتھ قلعے پر حملہ کر دیا، اور سورج چڑھتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے قلعہ فتح فرما دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔